تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سرکار بحر العلوم کا کلام عرض کرنے سے پہلے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار فرمائش پر حضور اظہری میاں کے علیہ الرحمہ کے عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مصطفیٰ ذات یکتاب ہے، مصطفیٰ ذات یکتاب ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے۔ آب و گل میں نور کی پہلی کرن، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جان آدم جان حوا آپ ہے، جان آدم جان حوا آپ ہے، ایک نے جس کو یک بنایا آپ ہے۔ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے۔ ذات یکتا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، پھر پڑھیے پھر پڑھیے پھر پڑھیے۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، ایک نے جس کو ایک بنایا سبحان اللہ۔ آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ۔ خدا کا آئینہ۔ حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی طلعت خدا کا آئینہ۔ میں سمجھتا ہوں اکثر احباب جو یہاں موجود ہیں وہ طلعت کا معنی نہیں جانتے ہوں گے، اکثر اس کا معنی نہیں جانتے ہوں گے۔ طلعت کہتے ہیں چمکنے کو، روشن ہونے کو، یہ معنی بھی ہے، اور طلعت کہتے ہیں چہرے کو، چہرے کو۔ تو یہ معنی کسی کو نہیں معلوم ہوگا، کسی کو نہیں، اکثر و بیشتر احباب کو نہیں معلوم، مگر جاننا چاہیے۔ طلعت چہرے کو کہتے ہیں۔ آپ کی طلعت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، آپ کی طلعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا آئینہ ہے۔ آپ کے چہرے کے آئینے میں اللہ تعالیٰ
کے جمال کا عکس دکھائی دیتا ہے. من رآنی فقد رآ الحق. آپ کی طلعت خدا کا آئینہ. اے رخ سے تیرے، باقر آگاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے رخ سے تیرے لیل آدم صبح نو بہار، طلعت سے تیری صفحہ اسی حقیقت کو بیان کیا ہے. حدیث پاک ہے من رآنی فقد رآ الحق، اسی کو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اپنے لفظوں میں قالب شعر میں ڈھالا ہے اور انتہائی تاثیر کی بلندیوں کو چھو رہا ہے آپ کا یہ شعر، زندہ جاوید شعر کہ آپ کی طلعت خدا کا آئینہ. سبحان اللہ. آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، جس میں چمکے حق کا جلوہ. آپ ہے جس میں چمکے حق کا جلوہ. آپ ہے مصطفیٰ ذات یکتا. آپ ہے یک نے جس کو یک بنا. آپ ہے کیا بات ہے. آپ کی طلعت کو دیکھا جان لی. آپ کی طلعت کو دیکھا جان لی. قبر میں پہنچا تو دیکھا پہنچا تو دیکھا. آپ ہے مصطفیٰ ذات یکتا. آپ ہیں آپ کو رب نے کہا اپنا حبیب. آپ کو رب نے کہا اپنا حبیب. سارے خلقت کا خلاصہ آپ ہیں. سارے خلقت کا خلاصہ آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. بردرد آمد گدا آپ کو رب نے کہا اپنا حبیب. آپ کو رب نے کہا اپنا حبیب. ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں. ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. بردرد آمد گدا بہر سوال. بردرد آمد گدا بہر سوال. ہو بھلا اختر کا دادا آپ ہیں. ہو بھلا اختر کا دادا آپ ہیں. مصطفیٰ سرکار حضور بحر العلوم کا لکھا ہوا نعتیہ کلام پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. کی عمر ہے لمحہ حضور کا، دونوں جہاں کی عمر ہے لمحہ حضور کا.
صدقہ حضور کا ہے اتارا، حضور کا صدقہ حضور کا ہے اتارا، حضور کا دونوں جہاں کی عمر ہے لمحہ، حضور کا دریائے ہست و بود ہے پیاسا، حضور کا کام آئے گی کسی کو نہ اس کی عبادتیں، کام آئے گی کسی کو نہ اس کی عبادتیں، محشر میں بخشوائے گا سجدہ حضور کا، محشر میں بخشوائے گا سجدہ حضور کا، دونوں جہاں کی عمر ہے لمحہ حضور کا۔ زندہ دونوں جہاں کی عمر ہے لمحہ حضور کا، میری حیات صرف تمنا حضور کی، میری حیات صرف تمنا حضور کی، میری نجات ایک اشارہ حضور کا، میری نجات ایک اشارہ حضور کا، دونوں جہاں کی عمر ہے لمحہ حضور کا، دریائے ہست و بود ہے پیاسا حضور کا، دونوں جہاں سے کر دیا خالق نے بے نیاز، دونوں جہاں سے کر دیا خالق نے بے نیاز، جھولی میں میری ڈال کے ٹکڑا حضور کا، جھولی میں میری ڈال کے ٹکڑا حضور کا، دونوں جہاں کی عمر ہے لمحہ حضور کا، دونوں میں فرق جلوہ تو خلوت ہے دوستوں، دونوں میں فرق جلوہ تو خلوت ہے دوستوں، کعبہ حضور کا
لمحہ حضور کا، جس میں سنورتی رہتی ہے دن رات زندگی، جس میں سنورتی رہتی ہے دن رات زندگی، وہ آئینہ ہے نقش کف پا حضور کا، وہ آئینہ ہے نقش کف پا حضور کا، دونوں جہاں کی عمر ہے لمحہ حضور کا، حیرت سے مجھ کو تکنے لگے منکر و نکیر، حیرت سے مجھ کو تکنے لگے منکر و نکیر، میری لاحد میں دیکھ کے آنا حضور کا، میری لاحد میں دیکھ کے آنا حضور کا، دونوں جہاں کی عمر ہے لمحہ حضور کا، کونین رب سے مانگ رہے ہیں مجھے رضا، کونین رب سے مانگ رہے ہیں مجھے رضا، میں ہوں ازل سے مانگنے والا حضور کا، میں ہوں ازل سے مانگنے والا حضور کا، میں ہوں ازل سے مانگنے والا حضور کا، دونوں جہاں کی عمر ہے لمحہ حضور کا، دریائے صعود ہے پیاسا حضور کا، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين الرحمن علم القرآن. وأيضا قال في مقام آخر من كلامه القديم إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأيضا قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. معزز و محترم علامہ مولانا مولوی شبیر احمد صاحب رضوی، دیگر علماء کرام و اساتین ملت، خلفائے سلسلہ عامریہ، عزیزان اہل سنت، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. جب میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ دور دور تک سنیت ہی سنیت ہے، دور دور تک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں کی ہی صورتیں ہیں. غوث اعظم کی عقیدتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. حضور غریب نواز کے نام لیواؤں کی محفل ہے، نہایت پر رونق محفل، بابرکت محفل. حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان، زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے. کا کلام مولانا محمد عاقب صاحب نے گنگنایا تو میری ترتیب بدل گئی. میں سراپا خال آیا تھا، سراپا حال ہو گیا. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. اب اس ایک شعر میں شریعت اور طریقت، حقیقت اور معرفت کی کون سی آبجو موجود نہیں، کون سی نہر رواں نہیں، کون سا خلزم بے قرار رواں دوا نہیں. ایک ہی شعر میں پوری دنیا شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت کو بند کر دینا، کوزے میں سمندر کو سمو دینا، اسی کو کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ وحدہ ہے، واحد ہے. میں اپنے موضوع سے ہٹ کے بول رہا ہوں، ویسے تو میرا موضوع یہی ہے، زندگی بھر کا موضوع یہی ہے، سبحان اللہ. میرے ایمان کا موضوع یہی ہے، میری زندگی کا عنوان جلی یہی ہے. لیکن آج کا موضوع جو علم کا موضوع تھا اس سے بظاہر ہٹ کر گفتگو کر رہا ہوں. مجھے اجازت دی جائے، جب مجھے اپنے بزرگوں کی یاد دلا دی جاتی ہے، اپنے مرجع عقیدت خاصان خدا مجھے یاد آ جاتے ہیں، تو پھر میں جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہوں. سبحان اللہ. تو عرض کر رہا تھا کہ تاج الشریعہ علیہ الرحمٰن نے زندگی گزری ہے ان سے محبت کرتے ہوئے، ان کے گن گاتے ہوئے، خلوت میں بھی جلوت میں بھی. تو عرض کر رہا تھا حضرت تاج الشریعہ نے جو کلام ارشاد فرمایا، جو شعر ہمیں دیا ہے، دنیا اسلام کو دیا ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ ایک ہے، احد ہے، واحد ہے،
فرد ہے، وتر ہے. اگر کوئی شک کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ ایک، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. اے مصطفیٰ تم فرماؤ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک. 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں، 20 نہیں. اللہ ایک ہے. اس نے جسے بنایا، سب سے پہلے بنایا، وہ بھی ایک ہے. تو ایک نے ایک کو بنایا، بنانے والا بھی ایک، بننے والا بھی ایک، جاعل بھی ایک، مجعول بھی ایک، خالق بھی ایک، مخلوق بھی ایک. بنانے والا ایک، بننے والا بھی ایک، بنایا جانے والا بھی ایک، خالق بھی ایک، مخلوق بھی ایک. اللہ بنانے والا حضور کو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اللہ بھی ایک. اور حضور اللہ کے بنانے سے بنے، آپ بننے والے، بنائے جانے والے، آپ بھی ایک. اللہ خالق ہو کر ایک، حضور مخلوق ہو کر ایک. اللہ خالق ہوتے ہوئے ایک، حضور مخلوق ہوتے ہوئے ایک. اللہ جاعل ہوتے ہوئے یعنی بنانے والا ہوتے ہوئے ایک، حضور مجعول ہوتے ہوئے ایک. حضور جاعل نہیں مجعول ہیں، حضور خالق نہیں مخلوق ہیں، لیکن خالق کی صفت بھی ایک ہونا ہے، مخلوق کی صفت، حضور مخلوق ہیں، حضور کی بھی صفت ایک ہونا ہے. خالق بھی ایک، مخلوق بھی ایک. اللہ خالق ہو، خالق ہے، ایک ہے. حضور مخلوق ہے، خالق نہیں مگر ایک ہے. اللہ جاعل ہے، ایک، حضور جاعل نہیں مجعول ہے مگر ایک. اللہ خدیم ہے، ایک، لیکن حضور خدیم نہیں حادث ہے مگر ایک. اللہ معبود ہے، ایک، حضور معبود نہیں عابد ہے مگر ایک ہے. اللہ معبود ہے، ایک ہے، حضور معبود نہیں ہے، عبد ہیں، بندے ہیں اللہ کے مگر ایک ہیں. دوستو معبود تو ایک ہی ہوتا ہے، مگر یہ عبد ہے میرا مصطفیٰ، یہ بھی ایک. عزیزو خالق تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن حضور خالق نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مخلوق ہیں، مخلوق ہوتے ہوئے ایک. یہ مخلوق ایک، یہ ہے نا عجیب بات. حضور خدا خدیم ہے، خدیم تو ایک ہی ہے. یہاں خدیم سے مراد خدیم بالذات، قائم بخود خدیم، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ایک سے زیادہ خدیم بالذات، قائم بخود خدیم مانے گا، کوئی ایک سے زیادہ خدیم مانے گا، قائم بخود خدیم، قدیم بالذات، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ تکثر خدما، تعدد خدما، تکثر عجبا باطل ہے، ناحق ہے، کفر ہے، کفر مبین ہے، شرک مہین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ واجب ہے، وہ ایک ہے، لیکن یہ واجب نہیں، ممکن ہے، ممکن الوجود ہے، یہ ایک. وہ قدیم ہے، ایک ہے، قدیم تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن یہ قدیم نہیں حادث ہیں، حادث ہو کر ایک. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں.
یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. یہ ہے اہل سنت، یہ ہے ایمان اہل سنت کا. یک نے یک بنایا، حضور کو یک بولتے کے ساتھ شرک کا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد، لا حول ولا قوت. حضور کی تعظیم کو شرک سمجھ رہا ہے. ہائے 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 ہائے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ کیا بول رہا تھا؟ وہ قدیم ہے، واحد ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ایک ہے، احد ہے، فرد ہے، وتر ہے. یہ ہے حادث ہیں، یہ کیسے واحد، یہ کیسے ایک؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حادث تو انگنت ہیں، لیکن حضور ایسے حادث ہیں کہ وہ انگنت میں ایک ہیں. مخلوق کہلانے والی ہستی، مخلوق تو کئی ہیں، لیکن حضور ایسی مخلوق ہیں کہ ایک ہیں. تو بندگان خدا، اللہ بھی ایک، حضور بھی ایک. اللہ بھی ایک، حضور بھی ایک. اللہ ایک ہے کا مطلب کیا؟ آپ بور ہو رہے ہیں شاید. حضرت علم پر بولنا، علم پر، میں علم پر نہیں بول رہا ہوں تو جہل پر بول رہا ہوں کیا؟ میرے اس بیان کا علم ماتھا چوم رہا ہے. علم پر بولیں حضرت، عنوان سے نہ ہٹیں. میں کبھی اپنے عنوان سے ہٹنے والا نہیں. کوثر نیازی کہتے ہیں، کوثر غم کونین سے دل ہو گیا فارغ. کوثر غم کونین سے دل ہو گیا فارغ. اب عشق نبی زیست کا عنوان جلی ہے. اب عشق نبی زیست کا عنوان جلی ہے. کوثر غم کونین سے دل ہو گیا فارغ. اب عشق نبی زیست کا عنوان جلی ہے. میں اپنے عنوان سے ہٹا نہیں. میرا عنوان عشق نبی، میرا عنوان حیات یاد نبی، میرا عنوان رسول اللہ کے مناقب، حضور کے خصائص، میرا عنوان عشق مصطفیٰ، میرا عنوان علم غیب مصطفیٰ، میرا عنوان اختیارات مصطفیٰ، میرا عنوان حیات مصطفیٰ. میرا عنوان عید میلاد مصطفیٰ، میرا عنوان معراج مصطفیٰ، میرا عنوان شفاعت مصطفیٰ، میرا عنوان نور مصطفیٰ. سبحان اللہ. میں اپنے عنوان سے ہٹا نہیں. اللہ کرے نہ ہٹوں. حضور ہٹنے نہیں دیں گے، غوث اعظم ہٹنے نہیں دیں گے، اعلیٰ حضرت کی دعائیں ہٹنے نہیں دیں گی انشاءاللہ. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ ایک ہے. اس کا معنی کیا ہے ایک ہے؟ اللہ ایک ہے، معنی کیا ہے؟ یہاں ایک ہی ایک کی بہار ہے. بہت غور سے سنیں، بہت غور سے سنیں میری گفتگو، بڑی ذمہ داری کے ساتھ. کیا عرض کر رہا تھا؟ دنیا میں ایک ہی ایک کی بہار ہے. دنیا بھر میں جس پر میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ ایک ہے. ازل سے لے کر اب تک اور اس لمحے سے لے کر ابد تک کوئی سید محمد رضا الحق علیمی شاہ عامری دیکھا گیا ہے یا دیکھا جائے گا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت غور سے علماء کرام موجود، پوری ذمہ داری کے ساتھ میرے جملے پر غور کریں. ازل سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے ابد تک، ابد الآباد تک کوئی سید محمد رضا الحق علیمی شاہ عامری
میرے سوائے ملا ہے یا میرے سوائے ملے گا، پوری ذمہ داری کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ساتھ منطق بھی ہے. منطقیت تو اسی کے حصے میں آتی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے عشق کی چاشنی چکھی ہو. معقولیت تو اسی کے حصے میں آتی ہے جو علماء اہل سنت و جماعت کی جوتیاں سیدھی کر چکا ہو. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ میں ازل سے ابد تک میں ہوں اور میں ایک ہوں، 2 نہیں، 3 نہیں، 5 نہیں، 1000 نہیں. میں یہ کیوں یہاں جتنے بھی حضرات موجود ہیں وہ اپنی جگہ ایک ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں. تو یہاں تو ایک ہی ایک ہے، جسے دیکھیں ایک، جسے دیکھیں ایک. تو خود ایک ہے منکر، تو خود ایک ہے، حضور کو ایک ماننے سے کتراتا کیوں؟ تو اپنی نوعیت کا ایک ہے، حضور اپنے اعتبار سے ایک ہے. ایک ہی ہے، آپ سمجھ، ایک ہے تو سبھی ایک ہیں. اللہ ایک ہے کیا مطلب؟ اچھا مخلوق میں مخلوق ایک ہے جسے کہتے ہیں، مخلوق کو اگر کہا جائے یہ ایک ہے، ھذا واحد، ھذا احد، ھذا فرد، ھذا وتر، یہ ایک ہے کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، ایک ہے. اور اس مخلوق کو ایک جو کہا جاتا ہے، اس ایک کے لیے آدھا بھی ثابت ہے. اس ایک کا آدھا بھی ہے، پاؤ بھی ہے، آدھ پاؤ بھی ہے، آدھا پاؤ بھی ہے. مخلوق کا ایک ہونا اسے کہتے ہیں واحد عددی. عدد کے اعتبار سے واحد ایک، اور جو عدد کے اعتبار سے نمبر وائز جو واحد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، اس کا آدھا بھی ہوتا ہے. اسے آدھا بھی کیا جا سکتا ہے، اسے پاؤ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا ارکال بھی ہوتا ہے، یعنی ہاف کوارٹر بھی ہوتا ہے. اور ایک مخلوق واحد عددی ہے، ایک ہے تو اس کا 2 بھی ہے، 3 بھی ہے، 4 بھی ہے، 5 بھی ہے، 6 بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک بات عرض کروں، میں عرض کر چکا ہوں کئی مقامات پر، آج بھی عرض کروں گا، مخلوق میں جو ایک ہے وہ ایک ہوتے ہوئے 2 بھی بنتا ہے، 3 بھی بنتا ہے، 4 بھی بنتا ہے، 5 بھی بنتا ہے، 6 بھی بنتا ہے، 7 بھی، 8 بھی، 10 بھی، 50 بھی. اب مجھ سے گننا شروع کریں. میں ایک، یہ 2، یہ مولانا محمد علی صاحب قبلہ دامت برکاتہم، یہ 3، یہ گنتے چلے گئے. تو ایک آئے گا وہ جس پر 1000 کا نمبر ختم ہوگا، 1000 مثال کے طور پر 1000. پھر اسے آپ ایک بنا لے سکتے ہیں، وہاں سے گنیں گے تو وہ 1000 والا جو ہے وہ ایک ہو گیا. اس کے بعد والا 999 وہ 2 ہو گیا. تو معلوم ہوا یہاں ہر ایک 2 بھی ہے، 3 بھی ہے، 4 بھی ہے، یعنی ہر ایک اپنی مثل رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ایک جو ہے یہ واحد عددی ہے. واحد عددی ہونا حضور کی خصوصیت نہیں. اور اللہ کی عزت کی قسم واحد عددی نہیں ہے. وہ اس وقت بھی واحد تھا، احد تھا، فرد تھا، وتر تھا، جبکہ عدد ہی موجود نہیں ہوا. عدد حادث ہے، مخلوق ہے. عدد سمجھتے ہیں آپ؟ 2-4 آدمیوں نے کہا نمبر یہ بتانے کے لیے کہ ہم کو معلوم ہے. وی نو واٹ از مینٹ بائی عدد. اسپیلنگ ماشاءاللہ یہ بھی معلوم ہے الحمدللہ. عین دال دال، الف دال دال نہیں. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اعداد.
تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے؟ عدد آپ بولنا چاہتے تھے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ واحد عددی اللہ نہیں. بولے گا کوئی دائرہ اسلام سے نکل کر میدان کفر و ضلالت میں پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ عدد کے اعتبار سے ایک نہیں، اگر ایک ہے بولے گا پھر دو آئے گا. واحد مطلق جسے 3 نہ 2 4 5. حضرت شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واحد مطلق جسے 3 نہ 2 4 5. یہ میرے 8ویں دادا پیر کی آواز ہے. اب امام اعظم کی آواز بتاتا ہوں. امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ تابعی، جلیل تابعی، جلیل القدر تابعی. ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے یہ پیران سلسلہ جو ہے نا اولیاء اللہ، یہی ہماری شفاعت کریں گے، کام آئیں گے. امام اعظم کیا کام ہے، کیسے کام آئیں گے؟ مرنے کے وقت معلوم ہوگا. جب ان کا مخلد مر رہا ہوتا ہے تو ان کی نظر ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے ہاتھ اڑ جاتے ہیں دعا کے لیے. بڑی نسبتوں والے ہیں اہل سنت و جماعت. ہاں یہ ائمہ مجتہدین جو ہیں یہ اپنے مخلدین کی شفاعت کرتے ہیں. جب ان کا مجتہد اس کی روح پرواز ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی نظر ہوتی ہے. مولا لاج رکھ، مولا لاج رکھ. میری تقلید عمر بھر اس نے میرے بتائے ہوئے دین کو فالو کیا، اس کی لاج رکھ میرے مولا. اگر میرا مقام تیرے پاس ہے تو اس کا بھی لحاظ رکھ مولا. خیر بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ اللہ تبارک و تعالی امام اعظم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، لا من طریق العدد. عدد و شمار کے اعتبار سے وہ واحد نہیں. یہ کون بول رہا ہے؟ کون بول رہا ہے یہ؟ آپ نے اسے صرف شریعت مصطفیہ کے علوم ہی کا امین سمجھا؟ نہیں، یہ اپنی جگہ سب سے بڑا صوفی تھا امام اعظم علیہ الرحمہ. ہم حنفی ہیں، فخر ہے اس بات پر ہمیں. یہاں بھی رہے گا، قبر کی تاریکیوں میں بھی رہے گا. قبر کی تاریکیاں کیوں رہیں گی؟ حنفیت وہاں مہتاب بن کے چمکے گی. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ وہ واحد ہے، لا من طریق العدد. عدد کے اعتبار سے واحد نہیں اللہ تعالیٰ. پھر کس اعتبار سے ہے؟ اس اعتبار سے ہے وہ واحد کہ اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس اعتبار سے اللہ واحد ہے. اور اللہ کا کوئی شریک نہیں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا شریک نہیں کیا مطلب؟ واٹ از مینٹ بائی اٹ؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں کا مطلب کیا؟ اللہ لا شریک ہے، اس کا مطلب کیا؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. اللہ کا شریک نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا شریک نہیں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی صفات ذاتیہ اللہ کے غیر یعنی کسی مخلوق کی صفات ذاتیہ نہیں تھے، نہیں ہیں، نہیں ہوں گے، نہیں ہو سکتے. جو اللہ کے صفات ذاتیہ ہیں وہ صفات ذاتیہ کسی مخلوق کے نہیں. جو صفت اللہ کی صفت ذاتی ہے وہ کسی مخلوق کی صفت ذاتی بن ہی نہیں سکتی. اس اعتبار سے اللہ لا شریک ہے. اسی کو اللہ کا بے مثل ہونا کہا جاتا ہے، اور اللہ کا بے مثل ہونا ہی لا شریک ہونا ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کلام حکیم میں ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام قدیم میں، قرآن مقدس میں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی شے نہیں، کوئی مخلوق نہیں۔ اللہ کو بھی ہم شے کہہ سکتے ہیں۔ قصیدہ بدء الامالی میں صاحب بدء الامالی فرماتے ہیں نسمی اللہ شیئا لا کالاشیاء، ہم اللہ کو بھی شے کہتے ہیں، اللہ کو بھی چیز کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شے اور چیز موجود کو کہتے ہیں، چونکہ اللہ بھی موجود ہے لہذا اسے شے کہنے کی اجازت شریعت نے دی۔ نسمی اللہ شیئا لا کالاشیاء وذاتا عن جہات الست خالی، اور اللہ کو ہم ذات کہتے ہیں کیونکہ ذات مرجع اسماء و صفات کو کہا جاتا ہے، جس سے اسماء و صفات منسوب ہوں اسے ذات کہا جاتا ہے۔ اللہ سے بھی اس کی صفات ذاتیہ منسوب ہوتی ہیں، اس کے اسماء وصفیہ منسوب ہوتے ہیں، لہذا اسے بھی ذات ہم کہتے ہیں۔ اللہ کے جیسی کوئی شے نہیں، اللہ بھی شے ہے لیکن اس کے جیسی کوئی شے نہیں۔ نسمی اللہ شیئا، ہم اللہ کو بھی شے کہتے ہیں لا کالاشیاء، لیکن دوسری اشیاء کی طرح وہ شے نہیں ہے۔ اللہ کے سوائے جو اشیاء ہیں، جو چیزیں ہیں، جو موجودات ہیں، ان کی طرح اللہ شے نہیں، اللہ چیز نہیں، اللہ موجود نہیں۔ یہ زور سے کیوں بولتا ہوں؟ تاکہ آپ ذرا توجہ مبذول کریں میری طرف۔ ہاں، آپ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں نا ذرا گرم کرنے کے لیے۔ ہاں، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ نسمی اللہ شیئا لا کالاشیاء وذاتاً، ہم اللہ کو بھی ذات مانتے ہیں، وذاتاً ذاتن نہیں، وذاتاً عن جہات الست خالی، اور اللہ کو بھی ہم ذات مانتے ہیں، لیکن کیسی؟ ایسی ذات جو جہات ستہ میں نہ موجود ہو۔ جہات ستہ یعنی شش جہت میں۔ شش جہت کسے کہتے ہیں؟ اوپر کی ایک جہت، نیچے کی ایک جہت، دائیں کی ایک جہت، بائیں کی ایک جہت، آگے کی ایک جہت، پیچھے کی جہت، شش جہت۔ جلوہ یار کا بھکاری ہوں، شش جہت کا سہ گدائی ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ شش جہات میں آنے والی ذات نہیں، تو وہ ذات ہے لیکن اس کے جیسی کوئی ذات نہیں۔ اس کی ذاتی صفات اسی کی ذاتی صفات ہیں ازل سے ابد تک، اس کے غیر کی ذاتی صفات نہیں بن سکتی، اسی لیے وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی مماثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی مشابہ نہیں، اس کا کوئی عدیل نہیں، اس کا کوئی بدیل نہیں، اس کا کوئی مثیل نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی بے مثلی جو ہے وہی اس کا لا شریک ہونا ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ ہی ایک ہے، اس کی ذات بھی بے مثل ہے، صفات بھی بے مثل ہیں۔ اس کی ذاتی صفت ایک بھی کسی غیر کی ذاتی صفت نہیں بن سکتی، کسی عبد کی ذاتی صفت نہیں بن سکتی، کسی مخلوق کی ذاتی صفت نہیں بن سکتی۔ بس سمجھ میں؟ تو اللہ یہ ایک ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ وہ ایسا ایک ہے کہ اس کا آدھا بھی نہیں، پاؤ بھی نہیں، دو بھی نہیں، تین بھی نہیں۔ ہاں، اب رسول اللہ کیسے ایک ہیں؟ حضور کیسے ایک ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کیسے ایک ہیں؟ یہ عبد ہیں جی، یہ عبد ہیں، اور عبد ہونے کے باوجود ایک ہیں۔ کیسے؟ ان کے ذاتی صفات بھی کسی دوسرے کے ذاتی صفات نہیں بن سکتے۔ کیسے؟ خاتم النبیین دوسرا کوئی نہیں بن سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ بن سکتا ہے کوئی؟ تحت قدرت باری تعالی ہی نہیں دوسرا خاتم المرسلین بن جائے، دوسرا خاتم النبیین بن جائے تو ایک ہی ہو گئے نا۔ ان کی ذاتی صفت میں کوئی شریک ہوا ہے؟ نہیں۔ یہ تو علماء سب بولتے ہیں، علماء بھی بولتے ہیں، صوفیہ بھی بولتے ہیں،
بات سمجھ میں آئی؟ لیکن یہ ایک صفت ہے جو اعلیٰ حضرت ہی کہتے ہیں علیہ رحمت اور رضوان، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. میرے خیال سے بہت زیادہ وقت ہو گیا اسی ایک عنوان پر. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ وہ عنوان نے مجھے، وہ شعر نے مجھے موڑ دیا. یہ ہے تصرف فیضان اولیاء اللہ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو کہلوانا چاہتے ہیں وہی ہم کہتے ہیں، ہم جو سوچ کے آئے وہ کہاں چلتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہاں ہے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات جی؟ یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. تو حضور ایک ہیں، آپ کی صفت میں بھی دوسرا کوئی شریک نہیں. وہ کون سی صفت ہے؟ وہ کون سی صفت ہے جس میں ہم ہیں؟ حضرت آدم حضور کے شریک نہیں، حضرت شیس حضور کے شریک نہیں، حضرت ادریس حضور کے شریک نہیں، حضرت الیاس حضور کے شریک نہیں، حضرت نوح حضور کے شریک نہیں، حضرت ابراہیم حضور کے شریک نہیں، حضرت الیاس حضور کے شریک نہیں، حضرت زکریا حضور کے شریک نہیں، حضرت داؤد حضور کے شریک نہیں، حضرت ابراہیم حضور کے شریک نہیں، حضرت اسماعیل حضور کے شریک نہیں. وہ کون سی صفت ہے حضور کی؟ کون سی صفت ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے جسے سب سے پہلے پیدا کیا وہ میرا نور ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات ہے. صادر اول یعنی سب سے پہلے اللہ کے نور سے پیدا ہونے والا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا نور ہے، حضور کی ذات ہے. حضور کی ذات ہی حضور کا نور، الگ الگ کیا بھی نہیں. میں ہر تقریر میں بولتا ہوں کہ یہ بھولے بھالے لوگ نا پھر بھول جاتے ہیں بار بار. حضور کی ذات ہی حضور کا نور، حضور کی ذات ہی حضور کی روح، حضور کی ذات ہی حضور کا نور، حضور کی ذات ہی حضور کی ذات، حضور کی روح، حضور کا نور، حضور کی حقیقت، سب ایک ہی چیز کے نام ہے. تو کیا کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضور کا نور سب سے پہلے موجود ہوا. مخلوق اول نور محمد ہے، مخلوق اول ذات محمد خلقت سے بہتر، ذات محمد خلقت سے بہتر. یہ وصف کسی میں آ سکتا ہے؟ آ ہی نہیں سکتا. انا من نور اللہ والخلائق کلہم من نوری. یہ کسی میں یک نے یک بنایا، یک نے یک بنایا. اور کچھ سنیں گے آپ؟ یک نے یک بنایا سنیں گے آپ؟ سنیں گے بھائی یہ سب. میں ایسے ویسے کو عالم نہیں مانتا، عالم کو ہی عالم مانتا ہوں. کیونکہ جو عالم نہیں وہ ولی بن ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عالم تو حضور کے نالائن اقدس کو سر پہ رکھنے والا ہوتا ہے. ہاں تو کیا حضور کے نقش قدم پر چلنے والا ہوتا ہے. آپ سب سے پہلی مخلوق ہیں، اس اعتبار سے آپ واحد ہیں، ایک ہیں، بے مثل ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نور سے ہی اللہ کی ہر مخلوق جو حضور کے علاوہ ہے پیدا ہوئی. یہ بھی آپ ہی کی خصوصیت ہے. اس وصف میں بھی آپ کا کوئی شریک ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایک وصف حضور کا، اور ایک وصف حضور کا، اور ایک وصف حضور کا. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ کوئی ہے؟ اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ ممبر سے کہی جانے والی بات نہیں. خانقاہوں میں کہتے ہیں پیر صاحبان کمرہ بند کر کے، میرے اکابر نے جب خانقاہی بات تجھے یک نے یک بنایا کہا تو میں بھی کہنے پر آمادہ ہو گیا.
یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں، بڑا اہم جملہ ہے، میں بول کر گزر جاؤں گا، سمجھانے کا لیے ایک عمر چاہیے. بڑا اہم جملہ ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور کے نور سے حضرت آدم پیدا ہوئے، پھر حضرت آدم سے حضرت شیس پیدا ہوئے، پھر حضرت شیس سے حضرت ادریس آئے دنیا میں، ان سے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام، سام، یافس پیدا ہوئے، پھر ان سے نسل چلی. وجعلنا ذریتہ ہم الباقین، اور ان کی نسل چلی. یہ حضور کے نور سے آدم بنے. بیچ میں وہ حضور کے نور سے ڈائریکٹ ہمیں نہیں بنے، حضور کے نور سے ڈائریکٹ ہم نہیں بنے. یہ جملہ آپ نے سنا نہیں ہوگا، سنا ہوگا، اکثر سے تو نہیں سنا ہوگا، کثیر سے نہیں سنا ہوگا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اس سے سنا ہے. حضور کے نور سے ہم ڈائریکٹ نہیں بنے. بیچ میں اتنے طبقات ہیں، بیچ میں اتنے انساب ہیں، بیچ میں اتنی نسلیں ہیں، بیچ میں اتنے پرک ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ کی ہر مخلوق جو حضور کے علاوہ ہے وہ ڈائریکٹ حضور کے نور سے بنی ہے، بباطن ڈائریکٹ حضور کے نور سے بنی ہے. بظاہر بیچ میں حضرت آدم بھی ہیں، حضرت شیس بھی ہیں، حضرت ادریس بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، فرزندان نوح بھی ہیں. مٹی بظاہر مٹی سے بنی ہے، مٹی، پانی، آگ، ہوا، یہ عناصر اربع بظاہر مادے سے بنے ہیں. اور مادہ کسی سے بنا ہے؟ وہ اس حضور کے نور سے بنا ہے؟ نہیں. بظاہر مٹی، پانی، آگ، ہوا مادے سے بنے، حقیقت میں مادے سے نہیں بنے، حضور کے نور سے بنے. باطن کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور ہے. ظاہر کو بھی ماننا ہے، باطن کو بھی ماننا ہے. باطن یہ بتاتا ہے کہ نور نبی ہے اور اے مخلوق خدا تو ہے. بیچ میں تیرا باپ بھی نہیں، دادا بھی نہیں، پردادا بھی نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، ایک ہی وسیلہ ہے، رسول اللہ. بس اس ظاہر کا یہ پیغام ہے کہ نہیں، حضور سے یہ بنے، اس کے بعد یہ بنا، اس کے بعد یہ بنا، اس کے بعد یہ بنا. سمجھ میں نہیں آیا نا؟ بہت بڑی بات، بڑی آسانی کے ساتھ سمجھاؤں گا جی، بڑی آسانی کے ساتھ سمجھاؤں گا انشاءاللہ غوث اعظم کے فیضان سے. گیہوں پس گئی، پسی ہوئی گیہوں کو پیس دیا، پسی ہوئی گیہوں، تو گیہوں سے وہ پسی ہوئی صورت گیہوں کی آ گئی سامنے، گیہوں سے وہ بن گیا. پھر اس کے بعد اسے کیا بولیں گے؟ اسے بھی آٹا بولیں گے. پھر وہ آٹا اسے آپ نے گوندھ دیا تو کیا ہو گیا؟ لنڈا بن گیا، لنڈا بن گیا، لنڈا بن گیا، بنڈا بن گیا، جو بھی بن گیا. تیسری صورت وہ گیہوں سے وہ پسی ہوئی صورت، پھر اس کے بعد یہ لنڈا بنڈا، یہ پھر اس کے بعد تو کتنے بیچ میں ادوار ہیں، کتنے بیچ میں ذرائع ہیں، وسائل ہیں. روٹی بنی، یہ روٹی کہاں سے کتنے منازل طے کر کے بنی؟ وسیلے ہیں نا، زینے ہیں نا. تو پسی ہوئی گیہوں ڈائریکٹ گیہوں سے بنی، لیکن وہ آٹا جو لنڈا تھا وہ ڈائریکٹ گیہوں سے بنا نہیں، بنا ہے نا. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ گیہوں ہی سے پسی ہوئی گیہوں بھی ڈائریکٹ بنی، اسی طرح آٹا بھی ڈائریکٹ بنا اسی طرح. کیوں کہ سب میں گیہوں ہے. اور حقیقت کے اعتبار سے دیکھیے تو حقیقت گیہوں ہی ہے. پسی ہوئی گیہوں کہاں ہے؟ لنڈا کہاں ہے؟ ارے پسی ہوئی گیہوں کی شکل میں بھی گیہوں ہی ہے، لنڈے کی شکل میں بھی گیہوں ہی ہے، روٹی کی شکل میں بھی بابا گیہوں ہی ہے. اب سمجھ میں آیا نا؟ اب تو نہیں بولیں گے نا کیا کی بولتا ہے، ہاں کیا کی بولتا ہے، نہیں بولنا.
میں اپنی بات کرتا ہی نہیں، جو مجھے سکھایا ہے وہی کہتا ہوں، اپنی طرف سے کچھ کہتا ہی نہیں۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ لیکن رحمان میں 5 حرف ہیں، را، حا، میم، الف، نون۔ یہ کون سی کتاب میں دیکھ کو بولتے رہیں گے؟ قیامت تک تم لائبریریاں چھان دو گے، ملے گی نہیں کوئی کتاب۔ یوجد فی الصدور لا یوجد فی الکتب یوخذ من افواہ الرجال۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ رحمان کے کتنے حروف؟ 5 حروف ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ را، حا، میم، الف، نون، 5۔ رحیم کے کتنے ہیں؟ را، حا، یا، میم، کم۔ اور لغت کا، واضحین لغت کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کثرت الحروف تدل علی کثرت المعانی۔ سبحان اللہ۔ کثرت الحروف تدل علی کثرت المعنی، حروف کی زیادتی دلالت کرتی ہے معنی کی زیادتی پر۔ تو رحمان میں زیادہ رحمت نازل کرنے والے کا معنی ہے، اور رحیم میں اتنا نہیں۔ تو معلوم ہوا رحمانیت جو ہے وہ عمومیت رکھتی ہے، اور رحیمیت میں خصوصیت ہے۔ رحمانیت کے تعلق سے فرمایا اور رحمان، اور رحیم کے تعلق سے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، تو مومنین کے ساتھ رحیم ہے۔ رحیم، رحمانیت، رحمت امتنانیہ، وہ کسی تمہاری نیکی کے بدلے میں نہیں ملتی۔ رحیمیت رحمت وجوبیہ، تم نیکی کرو گے تو اس نے اپنے ذمہ کرم پر نیکی کا ثواب دینا لکھ لیا ہے۔ تو خیر بندگان خدا، کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ رحمان کسے کہتے ہیں؟ مختصر جو وجود دیتا ہے، معدوم کو ذات دیتا ہے، صفات دیتا ہے، افعال دیتا ہے، آثار دیتا ہے، یہ سب اعتبارات دے کر جو موجود کرتا ہے، اور موجود کر کے جو اسے باقی رکھتا ہے اسے کہتے ہیں رحمان۔ رحمان کون؟ جس نے تمہیں موجود کیا اور جس نے تمہیں موجود رکھا ہے، یہ ہے رحمان۔ یہ اس کی بڑی رحمت ہے۔ کیوں بہت بڑی رحمت ہے رحمانیت؟ کہ اس نے اپنے حبیب کے نور سے تمہیں پیدا کیا۔ اس سے بڑی اور رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی رحمت کو دعوت دینے والی تمہاری اس صفت سے بڑی کیا صفت ہو سکتی ہے؟ اے مولا، میں تو گناہگار، بدکار، سیاہکار، بے نمازی، گناہگار، فاسق، فاجر جیسا بھی ہوں، تیرے حبیب کا نور میری اصل ہے۔ کلو شیء من نوری، تو تم زبان حال سے اس کی رحمت کو دعوت دے رہے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے حبیب کے نور سے جو تمہیں بنایا اور اپنے حبیب کے نوری سے تو جو تمہیں موجود رکھا، یہ اس کی رحمانیت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر کیسا موجود کیا؟ تمہیں کیسے موجود کیا؟ حضور کے نور سے موجود کیا۔ ہاں، حضور کے نور سے تم موجود ہو تو تم میں مظہریت کس کی ہے؟ مٹی سے بنا کوزہ، تو کوزے میں جلوہ گر کون ہے؟ سونے سے بنی پازیب، تو سونے میں جلوہ گری کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ پازیب کی ہے کہ سونے کی ہے؟ سونے کی ہے۔ نور مصطفیٰ سے بنے ہو تم، تو تم میں جلوہ گر کون ہے؟ پھر پوچھتے ہو نبی نظر نہیں آتے؟ آنکھ والے سے بینائی لے، دیکھ اسے، دیدہ نادیدہ ہے، یہ دیدہ نہیں، یہ ہے رحمان۔ ہم کہاں اور یہ شرف کہاں کہ ہم نور مصطفیٰ سے بنے ہیں؟ ہم کہاں اور یہ شرف کہاں کہ ہم جب سے بنے ہیں اس وقت سے لے کر جس عالم میں بھی جائیں گے نور مصطفیٰ ہی سے بنے ہوئے جائیں گے۔ قبر میں جائیں گے بھی تو نور مصطفیٰ سے بنے ہوئے ہی جائیں گے۔ محشر میں اٹھیں گے، ادھر دیکھو، محشر میں اٹھیں گے بھی تو نور مصطفیٰ ہی سے بنے ہوئے اٹھیں گے۔ ہم
ہم جس عالم میں بھی رہیں حضور کے مجلا بن کے رہیں گے، حضور کے مظہر بن کے رہیں گے، حضور کی جلوہ گاہ بن کے رہیں گے۔ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ الرحمن، یہ رحمان ہے کہ انسان کو سب سے بڑا مظہر بنایا۔ ہر شے کو جسے اس نے تخلیق کیا نبی کے نور سے بنایا اور نبی کے نور کا مظہر بنایا۔ ذرے ذرے آنکھ والوں سے کہاں جلوہ نبی کا دور ہے، ذرے ذرے میں محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ رحمان کیا ہے؟ جس نے نور مصطفیٰ سے تمہیں موجود کیا۔ امید سب سے بڑی یہی بات امید دلاتی ہے، نور مصطفیٰ سے بنی ہوئی سونے سے بنی ہوئی چیز کو مولانا ذوقی شاہ صاحب، مولانا محمد اکبر صاحب، مولانا حسان صاحب، مولانا ذوقی شاہ صاحب عامری سونے سے بنی ہوئی انگوٹھی کو مہوری میں نہیں ڈالتے۔ سونے سے بنی ہوئی انگوٹھی کو، کیونکہ یہ عزت کی چیز ہے، وہ مہوری میں۔ تو ہمیں اولین و آخرین کے میدان قیامت میں اولین و آخرین کے سامنے ذلیل کیسے کر دے گا؟ اسی لیے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن اللہ نبی کو رسوا نہیں کرے گا۔ والذین آمنوا معہ، اور ایمان والے جو اس کے ساتھ ہوں گے ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ قیامت میں اللہ نبی کو بھی رسوا نہیں کرے گا، ایمان والوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ رسوا نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ رسوا کرنا ہوگا تو جہنم میں بھیجے گا، رسوا نہیں کرے گا تو کہاں بھیجے گا؟ جنت میں بھیجے گا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے پروردگار جسے تو آگ میں جھونک دے گا، آگ میں داخل کر دے گا، اسے تو نے ذلیل کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے میں ذلیل نہیں کروں گا آگ میں ڈال کر کسی امت مصطفیٰ کو، کسی مومن کو۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، میں برابری پڑھتا ہوں نا، تمہیں پڑھے تو ایسا، میں پڑھنے کے بعد تمہیں پڑھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے میں غلطی پڑھا کیا کی۔ ہاں تو کیا بول رہا تھا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، نہیں ہے معہ ہے۔ تو منڈی ہلاتے تھے، کبھی منڈی ہلاتے میں سمجھتا ہوں نفی کر رہے ہیں، وہ ہوتا اس بات، کبھی یہ میں سمجھتا ہوں اس بات ہے کہ نفی ہو رہا ہے۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ والذین معہ، والذین آمنوا کے بعد معہ، جو ایمان والے اس کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ کیا پورے ایمان والے نبی کے ساتھ ہوں گے؟ کروڑوں کروڑ کروڑوں کروڑ کروڑوں کروڑ وہاں میدان محشر میں ایمان والے ہوں گے، وہ سب حضور کے ساتھ ہوں گے؟ جی کیسے ہوں گے؟ مجمع ہوگا، یہ ساتھ کیسا ہوگا؟ ارے ہم حضور کے ساتھ رہیں بھی تو ہم حضور کے ساتھ، حضور ہمارے ساتھ رہیں بھی تو حضور ہمارے ساتھ۔ حضور نہ یہاں ہمارا ساتھ چھوڑیں گے، نہ وہاں چھوڑیں گے، نہ قبر میں چھوڑیں گے۔ ارے کیسے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ایمان والوں سے قریب ہے۔ تو ہم یہاں بھی حضور کے ساتھ ہیں، وہاں بھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، خالی دنیا میں ہے مطلق کو مقید کرنا، عام کو خاص کرنے کی اجازت نہیں، تحریف ہو جائے گی قرآن میں۔ اصولیین کا اتفاق اس بات پر۔ تو یہاں بھی نبی ہمارے اندر، وہاں بھی نبی ہمارے اندر، ہمارے اندر نبی ہوں گے تو ہم کیسے جہنم میں جائیں گے؟ اسی لیے حدیث میں آیا جب مسلمان پل صراط پر سے گزریں گے، پل صراط پر سے گزریں گے، سب گزریں گے پل صراط پر سے، کیونکہ پل صراط راستہ ہے جنت میں جانے کا۔
ہاں پل صراط پر سے گزریں گے، جب گزریں گے مومن اہل ایمان اہل سنت و جماعت جب پل صراط پر سے گزریں گے، وہ سب گزریں گے، سب کو گزرنا ہے۔ نیچے کیا ہوگا معلوم ہے آپ کے پل صراط کے نیچے کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ جہنم۔ جو بچ کے گزر گیا پل پار کر چکا وہ جنت میں جائے گا، جو گر گیا جہنم۔ ام منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا، سب کو گزرنا ہے پل صراط پر سے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں گے، پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، پر کو خبر نہ ہو۔ کیوں خبر نہ ہو بول رہے ہیں؟ حقیقت میں بچانا آپ کا کام ہے، جبریل کے پر کا کام تھوڑی ہے۔ تو کیا عرض کرنا بھول گئے آپ حضرات؟ تو جب مومن پل صراط پر سے گزریں گے تو جہنم پکارے گی، پل صراط نہیں پکارے گا، جہنم پکارے گی، جز یا مومنو، جز یا مومنو، اے مومن جلدی گزر جا، تیرے اندر رسول اللہ ہیں، تو جلدی گزر جا۔ جز یا مومنو، جز یا مومنو، فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَأَ لَهَبِي، حضور کا نور امن، باعتبار نور حضور اندر ہوں گے، وہی نور بچائے گا۔ کہتی بھی غلطی ہے کیا؟ کہتی بولو غلطی رہے تو بولو، بولو غلطی رہے تو بولو، نہیں بول سکتے۔ جز یا مومنو فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَأَ لَهَبِي، اے مومن گزر جا، جلدی گزر جا، جلدی گزر جا۔ کون بول رہی ہے؟ ہاں تمہیں جہنم سے ڈرتی بابا، جہنم تمہارے سے ڈرے کرتی ہے۔ اے مومن جلدی گزر جا، جلدی گزر جا میرے اوپر سے۔ کیوں؟ فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَأَ لَهَبِي، تو اتنی دور سے گزر رہا ہے لیکن تیرے مجھ سے دور دور گزرنے کی وجہ سے بھی میرا نور میری آنکھ کو بجھا رہا ہے، میں فنا ہو رہی ہوں تیری وجہ سے۔ اے مومن، مومن گزر رہا ہے پل صراط پر سے تو جہنم بول رہی ہے، اطفا ماضی کا صیغہ ہے، یطفئ مضارع نہیں۔ اے مومن جلدی گزر جا، تیرے نور نے، نور کا تیرے نور کیا ہے ہمارے اندر جو ہوگا؟ مصطفیٰ کا جلوہ ہوگا۔ ان نورک اطفأ لہبی، میرے لہب کو، میرے شعلوں کو، میری آنکھ کو بجھا رہا ہے، تیرا نور بجھا دیا۔ تو مومن تو جہنم کو بجھانے والا ہے، جہنم کو بجھانے والا ہے۔ فردوس میں یہ امید کی بات ہے، خوف اپنی جگہ ہے، اسے بھی مانتے ہیں، اسے بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں تو کیا وقنا عذاب النار وہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت سے مسلمان جہنم میں جائیں گے، پھر اپنی سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے، یہ بھی اسے بھی ماننا ضروری ہے۔ لیکن مسلمان اہل سنت و جماعت جائیں گے جہنم میں، یہ ماننا ضروری ہے کیا ایسا؟ اپڑی یلدی ارگدا، ہم سنی ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ بہت سے مومن کہاں ہوں گے جی، کہاں جائیں گے جا کے؟ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے کیا ہوگا؟ جہنم پکارے گی، فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَأَ لَهَبِي، میری آنکھ کو بجھا رہا ہے تیرا نور۔ فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی ان کا بخشا نہ جائے گا، خالی نبی کا حشر میں وعدہ نہ جائے گا۔ دوزخ میں امتی کوئی ان کا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ تو بندگان خدا، رحمان
کے نور سے رسول کا نور بنا اور رسول کے نور سے اے انسان کامل تو بنا ہے، یہ بات قرآنی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ یہ خلاصہ دینے کے لیے رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا اور پھر ان کے ذریعے اس تعلیم قرآن کو عام کیا۔ اور بندگان خدا علم جو ہے یہ خدا کی صفت ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ یہ بندے میں آئے، اس کا پرتو بندے میں آئے، اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اور بندگان خدا قرآن میں اس جملے پر میں تقریر ختم کرتا ہوں۔ قرآن میں صرف عالم، علماء، عالمون یہی الفاظ آئے۔ علم، عالم، عالمون، علماء، عالم الغیب والشہادہ، عالم کا لفظ آیا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کا لفظ آیا۔ ولا یعقلها الا العالمون، عالمون کا لفظ آیا۔ اور کیا ہے؟ علم کا لفظ آیا ہے۔ ذالک مبلغہ من العلم، مبلغہم من العلم۔ نان حافظ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نان ಸಾಧಾರಣ ವರ್ ಪೀರ್ಜಾದ அவ்வளோதான். நான் ஹிஃபிஸ் பண்ணல. நீங்களெல்லாம் ஹாஃபிஸ் இருக்கிறாங்க, ஆலிம், நீங்கள் ஹாஃபிஸ் حافظ الحمدللہ، عالم بھی انشاءاللہ بنیں گے انشاءاللہ. یہاں تک اکتفا مت کریں. عالم بہت بڑی بات ہے، حفظ بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس سے بہت 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 عرفہ و عالم ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے علم دین. تو کیا قرآن میں کہیں بھی صوفی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صوفی اور کیا ہے پیر، شیخ، یہ سب لفظ نہیں، عالم کا لفظ ہی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بہت غور سے میں کئی باتیں نہیں کہتا، عموماً سجاد کیا فرماتے ہیں، ہاں عالم ہی بولتا ہے. تو معلوم یہ ہوا علم ظاہر اور علم باطن دونوں کو جس نے حاصل کیا ہے، دونوں کے تقاضوں پر جو عمل پیرا ہے، قرآن اسی کو عالم بولتا ہے. صرف علم ظاہر سیکھ کر اسی پر اکتفا کر لینا قرآن کے پیغام کو کما حقہ نہ سمجھنے کی دلیل بین ہے. کیا ابھی سمجھ میں آیا نہیں؟ دلیل بین ہے کہ تو کیا حضرت کھلی دلیل ہے. تو علم ظاہر بھی حاصل کرنا ہے، علم باطن حاصل کرنا ہے. جس نے آپ کو بنایا وہ رحمان، اسی نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے بتایا کہ تو بنا ہے تو کس کے نور سے بنا ہے، اور تو بنا ہے تو کس کا مظہر بن کر ہے. تجھے دیکھنا کسے دیکھنا ہے، تجھے پانا کسے پانا ہے. یہ ہے علم کی. تو علم ظاہر بھی حاصل کریں، علم باطن بھی حاصل کریں. بات سمجھ میں آئی؟ دو ذات دو ایک وجود یہ پہلے سیکھ لیں، اس کے بعد دو ذات ایک وجود کا یہ علم حاصل کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.